تو جناب آگے بڑھتے ہیں اور بات ہو رہی ہے ڈیجیٹل انقلاب کی۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، ہم سب نے دیکھا بڑی کامیابی کے ساتھ، اور امید کی جا رہی ہے کہ اسی سال ہی اسلام آباد سمیت 5 شہروں میں 5G سروس شروع ہو جائے گی۔ شیرین بالکل، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شزہ فاطمہ صاحبہ۔ شزہ صاحبہ بہت شکریہ، کنگریچولیشنز آن دا سکسیسفل، ماشاءاللہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا پورا ایونٹ ہوا۔ کیا کہیے گا کہ اس ڈیجیٹل انقلاب کا ہم اسے نام تو دے رہے ہیں، ملک کی اکانومی اور سیکیورٹی کے لیے کتنی اہم ہے شزہ صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربانی۔ ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں اکنامک گروتھ کے اور نیشنل سیکیورٹی کے، یہ دونوں ٹارگیٹس کے لیے بہت اسینشل تھا کہ یہ اسپیکٹرم آکشن بہترین طریقے سے اور سکسیسفلی ہوتا۔ ہماری جو اس وقت 274 میگا ہرٹز کی ایک اسپیکٹرم اویلیبلٹی تھی، وہ اب کم تھی۔ پچھلے چند سالوں میں 25% سے زائد جو ہے وہ ڈیٹا یوزیج پاکستان میں بڑھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آبادی بھی اسی طرح بڑھ رہی ہے اور ڈیجیٹل فرسٹ جنریشن جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہے، تو جو انٹرنیٹ کی اس کی جو کنزمپشن ہے وہ زیادہ ہوتی گئی۔ اسی طرح ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ زیادہ بینڈ وڈتھ کی، زیادہ کمپیوٹ کی ضرورت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال سے کہ یہ جو آکشن ہے یہ ہماری نیشنل اکانومی اور نیشنل سیکیورٹی دونوں کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اس وقت ہائی سپیڈ، ریزیلینٹ، ریلائبل، یوبیکٹوس ایکسیس ٹو انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک حکومت پاکستان کی، پرائم منسٹر صاحب کی ایک اولین ترجیحات میں سے ہے۔ چاہے آج تعلیم ہے، صحت ہے، کاروبار ہے، روزگار ہے، صنعت ہے، آپ کی زراعت ہیں، اس کی بنیاد جو ہے آج انٹرنیٹ کے اوپر ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ ڈیجیٹل اکانومی میں اس کا ایک انقلاب آتا ہوا دیکھیں گے کہ آکشن جو ہے جس سے 4G جو ہے انشاءاللہ آپ مینی فولڈز بہتر ہوتا دیکھیں گے اور 5G پہلی دفعہ پاکستان آتا دیکھیں گے۔ اس سے یہ شزہ صاحبہ، پاکستان میں انٹرنیٹ سلو ہونے کے بہت زیادہ لوگ شکایت بھی کرتے ہیں، اور اب یہ ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں کہ 5G کے آنے سے انٹرنیٹ کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو جائے گی۔ یہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن ذرا یہ بھی سمجھائے گا کہ معیشت پر اس کا مثبت اثر کس طریقے سے پڑے گا؟ عام جو ITU کے جس طرح نمبرز ہیں، اگر 10% انٹرنیٹ پینیٹریشن بہتر ہو تو 2% GDP پہ امپیکٹ آتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو 1% اڈاپشن ہے، مزید ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اگر آپ کریں تو جو آپ کی لیبر پروڈکٹیوٹی ہے وہ 0.26% بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو نمبرز ہیں اس وقت ہمارے لیے بڑے کرٹیکل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایکسپورٹ جو ہے اور وہ پاکستان کی اگین جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے بالکل ایک بیک بون کا کردار ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیک ایکسپورٹس مسلسل بڑھ رہے ہیں، مگر یہ انٹرنیٹ جو ہے آج یہ ٹیک ایکسپورٹ سے بہت بڑھ کر ہے۔ جیسے آپ نے کہا، یہ صرف انٹرنیٹ کی بات نہیں ہے کہ آپ کے فون کا انٹرنیٹ بہتر ہو جائے گا، یہ پوری کی پوری معیشت کے لیے جو ہے یہ اس کا ایک بنیادی کردار ہے۔ کوشش یہ ہے کہ ہر شخص کے ویریفائیبل کریڈینشلز، آپ کی ڈاکیومنٹیشن، آپ کا شناختی کارڈ، آپ کے ایجوکیشن، ہیلتھ کے تمام جتنے ریکارڈز ہیں وہ ویریفائیبل آئیڈینٹی کے ساتھ اٹیچ ہو کے آپ کے موبائل فون میں آپ کو اویلیبل ہوں۔ اس سے کیا ہوگا، کل جب آپ کاروبار رجسٹر کریں گے تو آپ کو کاروبار آسانی سے رجسٹر ہوگا۔ ہم وہاں پہ ڈیٹا ایکسچینج لیئر کے تحت ڈیٹا انٹرآپریبلٹی کریٹ کر رہے ہیں۔ پوری حکومت فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے جو ہے کیا ہے، اس میں ایفیشنسی اور ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے جو بنیاد ہے وہ انٹرنیٹ ہے، اور ایکسیس ٹو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں ہر شعبے میں بہتری لائے گا، ہماری پر کیپٹا پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرے گا، اور اس سے ہمیں پوری دنیا میں جو ہماری اکنامک کمپیٹیٹیونیس ہے اس کو برقرار رکھنے میں مدد کرے گا۔ اچھا شزہ صاحبہ، چونکہ آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں پاکستان میں یوتھ سکلز کے بارے میں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم بلاک چین اور AI جیسی ٹیکنالوجی کے صنعتوں میں ترقی یافتہ ملکوں کے شانہ بشانہ تو بہرحال نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کے قریب آ سکیں گے؟ ہماری کوشش کلیکٹیولی کس طرح سے اپنے آنے والی جو جنریشن ہے اس کو جابز آف دا فیوچر کے لیے اکوپ کر سکتے ہیں، اور جابز آف دا فیوچر جو ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ آرکیٹیکٹ بن رہے ہیں، آپ انجینئر بن رہے ہیں، آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑنی ہی پڑنی ہے، اور اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی جو ہے اس کو انشور کیا جائے، اور اس کے لیے جو آپ نے بات کی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جیسے آ رہی ہیں، ہر سطح پہ ہر چیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز ہو رہی ہے، بلاک چین یوز ہو رہی ہے، بلاک چین پروسیسنگ کی بات ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہم نے ڈیجیٹل ایسٹس کی ریگولیشنز لے کے آئے۔ ان تمام چیزوں کے لیے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ایک
اسینشل اس کی جو ہے وہ انگریڈینٹ ہے. آج جو ہے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، مگر یہ ایک ایسی ریولوشن ہے جہاں پہ ہم ڈیجیٹل ایج سے انٹیلیجنٹ ایج میں داخل ہو رہے ہیں. آج ہم صرف ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات نہیں کر رہے، آج ہم اس پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈپلوائے کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس کے اندر جو ہے یہ ان ممالک کی فہرست میں شامل ہونا جو ان ٹیکنالوجیز کے اوپر مہارت حاصل کرتے ہیں اور محض کنزیومرز نہیں ہیں ٹیکنالوجی کے، لیڈرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، ڈیجیٹل پروڈکٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. ان ممالک کی فہرست میں میرے خیال سے کہ آج ہم شامل ہوتے ہیں. جیسے ہی ہمارا انشاءاللہ انٹرنیٹ رول آؤٹ ہوتا ہے، 5G آتا ہے، تو میرے خیال سے کہ پورے پاکستان کی جیت ہے. اس میں ہر شعبے کی، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کی جنہوں نے آگے پاکستان کو لے کے بالکل درست. ایسے ہی ہے شہزاد صاحبہ، جیسے کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ ڈیجیٹل ایج سے انٹیلیجنٹ ایج تک میں سفر کرنے کا یہ جو پورا مرحلہ ہے، اس میں یہ بالخصوص جو اقدام ہے بہت زبردست ہوگا انشاءاللہ. وی ریئلی ہوپ اینڈ ایکسپیکٹ دس. بہت شکریہ شہزاد فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور گفتگو کر رہی تھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو 1% اڈاپشن ہے مزید ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اگر آپ کریں تو جو آپ کی لیبر پروڈکٹیوٹی ہے وہ 0.26% بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو نمبرز ہیں اس وقت ہمارے لیے بڑے کرٹیکل ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایکسپورٹ جو ہے اور وہ پاکستان کی اگین جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے بالکل ایک بیک بون کا کردار ہے. تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیک ایکسپورٹس مسلسل بڑھ رہے ہیں، مگر یہ انٹرنیٹ جو ہے آج ٹیک ایکسپورٹ سے بہت بڑھ کر ہے. جیسے آپ نے کہا یہ صرف انٹرنیٹ کی بات نہیں ہے کہ آپ کے فون کا انٹرنیٹ بہتر ہو جائے گا، یہ پوری کی پوری معیشت کے لیے جو ہے یہ اس کا ایک بنیادی کردار ہے. کوشش یہ ہے کہ ہر شخص کے ویریفائبل کریڈینشلز، آپ کی ڈاکیومنٹیشن، آپ کا شناختی کارڈ، آپ کے ایجوکیشن، ہیلتھ کے تمام جتنے ریکارڈز ہیں وہ ویریفائبل آئیڈینٹی کے ساتھ اٹیچ ہو کے آپ کے موبائل فون میں آپ کو اویلیبل ہوں. اس سے کیا ہوگا، کل جب آپ کاروبار رجسٹر کریں گے تو آپ کو کاروبار آسانی سے رجسٹر ہوگا. ہم وہاں پہ ڈیٹا ایکسچینج لیئر کے تحت ڈیٹا انٹرآپریبلٹی کریٹ کر رہے ہیں. پوری حکومت فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے جو ہے کیا ہے اس میں ایفیشنسی اور ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کے جو بنیاد ہے وہ انٹرنیٹ ہے، اور ایکسیس ٹو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں ہر شعبے میں بہتری لائے گا، ہماری پر کیپٹا پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرے گا، اور اس سے ہمیں پوری دنیا میں جو ہماری اکنامک کمپیٹیٹیونیس ہے اس کو برقرار رکھنے میں مدد کرے گا. اچھا شہزاد صاحبہ، چونکہ آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں پاکستان میں یوتھ سکلز کے بارے میں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم بلاک چین اور AI جیسی ٹیکنالوجی کی صنعتوں میں ترقی یافتہ ملکوں کے شانہ بشانہ تو بہرحال نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کے قریب آ سکیں گے؟ ہماری کوشش کلیکٹیولی کس طرح سے اپنے آنے والی جو جنریشن ہے اس کو جابز آف دا فیوچر کے لیے اکوپ کر سکتے ہیں. اور جابز آف دا فیوچر جو ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ آرکیٹیکٹ بن رہے ہیں، آپ انجینئر بن رہے ہیں، آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑنی ہی پڑنی ہے. اور اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی جو ہے اس کو انشور کیا جائے. اور اس کے لیے جو آپ نے بات کی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جیسے آ رہی ہیں، ہر سطح پہ ہر چیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز ہو رہی ہے، بلاک چین یوز ہو رہی ہے، بلاک چین پروسیسنگ کی بات ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہم نے ڈیجیٹل ایسٹس کی ریگولیشنز لے کے آئے. ان تمام چیزوں کے لیے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ایک اسینشل اس کی جو ہے وہ انگریڈینٹ ہے. آج جو ہے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، مگر یہ ایک ایسی ریولوشن ہے جہاں پہ ہم ڈیجیٹل ایج سے انٹیلیجنٹ ایج میں داخل ہو رہے ہیں. آج ہم صرف ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات نہیں کر رہے، آج ہم اس پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈپلوائے کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس کے اندر جو ہے یہ ان ممالک کی فہرست میں شامل ہونا جو ان ٹیکنالوجیز کے اوپر مہارت حاصل کرتے ہیں اور محض کنزیومرز نہیں ہیں ٹیکنالوجی کے، لیڈرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، ڈیجیٹل پروڈکٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. ان ممالک کی فہرست میں میرے خیال سے کہ آج ہم شامل ہوتے ہیں. جیسے ہی ہمارا انشاءاللہ انٹرنیٹ رول آؤٹ ہوتا ہے، 5G آتا ہے، تو میرے خیال سے کہ پورے پاکستان کی جیت ہے. اس میں ہر شعبے کی، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کی جنہوں نے آگے پاکستان کو لے کے چلنا ہے، بالکل درست. ایسے ہی ہے شہزاد صاحبہ، جیسے کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ ڈیجیٹل ایج سے انٹیلیجنٹ ایج تک میں سفر کرنے کا یہ جو پورا مرحلہ ہے، اس میں یہ بالخصوص جو اقدام ہے بہت زبردست ہوگا انشاءاللہ. وی ریئلی ہوپ اینڈ ایکسپیکٹ دس. بہت شکریہ شہزاد فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور گفتگو کر رہی تھیں.